آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں اور جس کو دیکھ کر انتہائی جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے، اپنی اولاد کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے، اپنی اولاد کو پاس بٹھا کر اچھی گفتگو کرنے سے ہم بالکل دور چلے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی صحبت کسی کو ملے گی اور بچہ اسی صحبت پر عمل کرتے ہوئے وہ اسی عمل کو اپنے اوپر لاگو کرے گا، اگر وہ بری صحبت میں ہے تو اس پر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی وہ ساری کے ساری جو اس کے ریلیشن ہے لوگوں کے ساتھ بنے ہوئے، جو تعلقات بنے ہوئے ہیں، جو جسی کے ساتھ دوستی بنی ہوئی ہے، تو جیسی وہ دوستی ہوگی وہ اس پر اسی طرح کا اثر جو ہے رونما ہوگا۔ آج کی مختصر وقت میں جمعۃ المبارک کے موقع پر تربیت اولاد پر کچھ باتیں گوش گزار کروں گا کہ ہم مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ تربیت کرنا والدین پر اولاد کے لیے ضروری ہے، حق ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم تمام کے تمام جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے زیر کفالت لوگوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے انسان کو، مسلمان کو، ایمان والوں کو، والدین کو، سرپرست کو، اپنے زیر تحت جو ہے پرورش پانے والے لوگوں کو انہیں حکم فرمایا ہے کہ انہیں اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے یا پتھر ہوں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے، اگرچہ اس آیت کریمہ کی تفاسیر کے اندر مفصل اور مختلف مفسروں نے تفسیر کی ہے، ہر ایک نے اپنے انداز سے اس کی تفسیر کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے مراد جنہیں حکم فرمایا گیا ہے وہ کافر ہیں، اور بعض نے یہاں سے مراد جو ہے مسلمانوں کو بھی اس سے سبق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ مسلمان ایمان والوں کو بھی جو ہے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے ٹھیک ہے کہ نہیں جی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوں گے یا وہ پتھر ہوں گے۔ تو الغرض جو ہے لب لباب اس بات کا یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کو کرنا کیا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، کس عمل سے، کون سا ایسا کام کریں کہ جس سے ہماری اولاد اس جہنم کی آگ سے بچے کہ جس کا جہنم کا ایندھن جو ہے وہ پتھر بننے والے ہیں یا وہ انسان بننے والے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بات گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین پر ہے اسے یہودی بنائیں، اسے نصرانی بنائیں، اسے کافر بنائیں، اسے مجوسی بنائیں، یا اسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا غلام بنائیں۔ وہ ان کی اپنی والدین پر ہے کہ وہ جس طرح کی اسے تربیت جو ہے انہیں سکھائیں گے، جس طرح کی انہیں تربیت دیں گے، تو وہ بچے جو پرورش پانے والے ہیں وہ اسی تربیت کے تحت جو ہے بڑے ہو کر وہ اسی روش پر چلنے والے ہوں گے، وہ اسی نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے۔ حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت ان والدین سے پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کی۔ ان والدین سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس جہنم کی آگ سے جس جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے وہ انسان بننے والے ہیں یا وہ پتھر بننے والے ہیں، تو پھر تم نے میرے اس فرمان کو، میرے حکم کو،
इससे एराज क्यों किया, इससे रुगर्दानी क्यों की, इसको अपने ऊपर लागू करते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी औलाद को अच्छी तरबियत और नेक आमाल की तरफ रग़बत क्यों ना दिलाई। हज़ूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आजकल हमारे माशरे के अंदर जो चीज़ें नज़र आती हैं और जिसको देखकर इंतहाई जो है वो दुख होता है, वो यही है कि हम लोगों ने अपनी औलाद की तरबियत करना छोड़ दी है, अपनी औलाद को टाइम देना छोड़ दिया है, अपनी औलाद को पास बिठाकर अच्छी गुफ्तगू करने से हम बिल्कुल दूर चले गए हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह की सोहबत किसी को मिलेगी और बच्चा उसी सोहबत पर अमल करते हुए वो उसी अमल को अपने ऊपर लागू करेगा। अगर वो बुरी सोहबत में है तो उस पर जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वो सारी की सारी, जो उसके रिलेशन है लोगों के साथ बने हुए, जो ताल्लुकात बने हुए हैं, जो जिसी के साथ दोस्ती बनी हुई है, तो जैसी वो दोस्ती होगी वो उस पर उसी तरह का असर जो है रुनुमा होगा। तो हुजूर नबी रहमत सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, अहले दानिश ने, दानश्वरों ने, हुक्मा ने एक चीज़ का हुक्म दिया है कि जो वालिदैन पर है वो ये ज़रूरी है कि बच्चों के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है 1 साल से लेकर 7 साल तक का, दूसरा स्टेप है 7 साल से लेकर, ठीक है कि नहीं जी, दूसरा स्टेप है 7 साल से लेकर 14 साल का, और फिर 14 साल से लेकर 21 साल का स्टेप है। इन तीनों स्टेपों का मुख्तलिफ अंदाज, मुख्तलिफ तरीक़ों से तज़किरा किया गया है। तो पहला तरीका 1 साल से 7 साल के बच्चों को हुक्मा ने फरमाया है कि औलाद को, बच्चों को चाहिए कि वालिदैन उन्हें अपने सीने से लगा कर रखें, 7 साल तक अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखें। दूसरा स्टेप है 7 साल से 14 साल का, इसके लिए हुक्म दिया गया है कि वो अपने बच्चों को गुलाम बना कर रखें। तीसरा स्टेप जो है 14 साल से 21 साल का अरसा जो है दरमियान का वक्त है, इसके लिए हुक्म दिया गया है कि तुम अपनी, ठीक है कि औलाद को अपना दोस्त बना कर रखो। पहले साल से 7 साल तक अपनी औलाद को अपने सीने से लगा कर रखो। इसकी वजह क्या की बयान की गई है कि इसकी वजह क्या है कि औलाद को 7 साल तक अपने सीने से लगाने का क्या हुक्म है। इसकी वजह यह लिखी गई है कि जब औलाद को सीने से लगा कर रखा जाएगा तो वालिदैन की जैसी एक्टिविटीज़ होंगी, वालिदैन की जैसी सोहबत होगी, वालिदैन जैसी बच्चों को तरबियत सिखाएगा, तो वालिदैन की तरबियत को देखकर बच्चे उस पर अमल करना शुरू कर देंगे।